بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے۔ مشکات میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسے ڈھنگ سے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو، جب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات جو تو کہتا ہے اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر اس کے متعلق وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ مشکات میں آیا ہے، ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، غیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ مشکات میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، تو یوں کہے کہ اے اللہ، تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ اگر وہ شخص موجود ہے تو اس سے اپنا جرم معاف کرایا جا سکتا ہے تو معاف کرائے، اور اگر معافی کا کوئی امکان باقی نہ رہا ہو تو اس کے مر جانے کی وجہ سے یا دور دراز علاقوں میں جا بسنے کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کے سوا کوئی اور راہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں،